محبت مشن میں آنے والوں، محبتیوں، صحیح معنوں میں محبتی بنو۔ 99% والا بھی کلندر کو قبول نہیں ہوتا۔ بندر ہزاروں تم نے دیکھے ہوں گے، ان کو ہلکی سی بچ بچ کرنے والا بھی اچھا لگتا ہے، لیکن اگر میں اس سٹیج پہ دیکھنا چاہوں تو اس میں پیورٹی پہلی شرط ہے۔ 100% مخلص، sincerity and purity is must۔ 100%، 100% اس کے لیے پیور اور مخلص ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی انما الاعمال بالنیات، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، اپنی نیتوں کو درست کرو۔ تمہاری نیتوں میں چکر ہے، فتور ہے، تمہیں ایک نقطہ نہیں سمجھ آیا، تم یک سوئی کو سمجھے نہیں ہو، تم صرف سوئی ہو ٹوٹی ہوئی۔ یک سوئی، ایک سو میں نہ طرف، یک سوئی یعنی ایسی ایک قوت جو انسان کی توجہ کو ایک طرف جما دے بس۔ تو باقی دنیا کے کام ہیں، آپ ہر ایک سے کام پڑتا ہے، آئیں جائیں ملیں، یہ وہ ادب سب کا، اس میں یہ تو رکھنا ہے کتے کا بھی ادب سب کا، لیکن طلب ایک کی اور ذرا سی اس میں فرق آئی تو مار کھا جاتا ہے۔ ادب سب کا، طلب ایک کی، یکسو ہو کے رہو، اور کسی بھی اپنی ذاتیات کے چکر میں نہ پڑو، حسد و بغض کی نہ، اس سے بچو، غیبت سے بچو۔ بیٹھ کے خرم کے پاس، خرم یہ وہ ہے شیخ صاحب کے پاس، خرم ایسا ہے، ان کے پاس شیخ صاحب ایسے، یہ جو کسی کی گردان کرتا ہے وہ اپنی روحانیت کو نقصان کرتا ہے۔ اپنی نہ بیڑو، دوسروں کی چھوڑو، اپنے آپ کو دیکھو، دوسروں کو چھوڑو۔ فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، نہیں، وہ جو کر رہا ہے تمہارا کام نہیں، شیخ کا کام ہے، شیخ اس کو ٹھیک کر دے گا، اگر کرنا چاہے گا، نہیں کرنا چاہے گا چھوڑ دے گا، کرتا رہے۔ جب وہ آ جائے گا کسی چکر میں، خود اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے شیخ سے بغاوت کی ہے، غداری کی ہے، اس کی سزا ہے، سب سمجھ جاتے ہیں آپ سارے سیانے، بہت جلدی آپ کو سمجھ آتی ہے۔ مار کی تو آپ زیادہ سمجھ آتی ہے، تمہیں پیار کی سمجھ نہیں آئی ابھی۔ اگر آپ کسی کو ڈسکس کرتے ہو، تمہارے دل و دماغ میں وہی چھایا رہتا ہے، تو پھر تم اللہ کے لیے کب ٹائم نکالو گے؟ پھر تمہارا تصور مرشد کہاں گیا کہ تصور مرشد کا رکھنا ہے؟ تو سمایا ہوا دل و دماغ پہ چھایا ہوا کچھ اور چیز بلا ہے، یہ غیبت کا باعث بھی بناتی ہے۔ جتنے بھی آپس میں کوئی گہرا دوست ہو، کوشش کرے کہ کسی کی بات نہ کرے، اگر اس میں برائی ہے تو اسی کو جا کے ڈائریکٹ اس کو بتا دے کہ شیخ صاحب یہ مسئلہ مجھے نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے میں غلطی پہ ہوں، لیکن مجھے نظر آ رہا ہے، اگر آپ میں ہے تو آپ یہ مہربانی کریں، اپنے سے دور کریں گے، آپ ہمارے لیے اور پیارے ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ اور بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کو خود کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں غلطی ہے، وہ تو اپنے آپ کو مکمل سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے، اس میں اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ مجھ میں غلطی ہے، اس کو پھر بتانا پڑتا ہے کہ ارے میاں یہاں سے یہ غلطی ہے، اس کو دور کرو۔ وہ بھی وہ جو انتہائی قریب دوستوں، ورنہ یہ بھی کام شیخ کا ہے، وہ بٹھا کے سب کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی وہ بتائے گا، عمل تم کرو گے ٹھیک، نہیں کرو گے تو وہ پھر قصہ تمہارے سے ہے، ہاں اس کی جزا و سزا تمہارے سر ہے، جو ہمارے سر ہے ہم نے اس کو اپنے سر سے اتار کے بیان کر کے سمجھا کے اپنا وزن ہلکا ضرور کرنا ہوتا ہے، لیکن مرید کا کام ہے اس پہ عمل کرنا۔ یہی باتیں جو میں نے 3 دن بتائیں، اگر آپ عمل نہ کریں تو آنے جانے کا کیا ہے پھر؟ جیسے دیواریں موجود ہیں، جیسے تم موجود ہو، یہ کھمبے اور لوہا، یہ میک، دیکھیں نا، تم تو بات سن رہے ہو، تمہیں سنا رہا ہے مائک، تو مائک سے اندر سے گزر کے تمہارے تک پہنچ رہی ہے اور بآواز بلند پہنچ رہی ہے، تو یہ مائک ہی رہے گا 100 سال میں، لیکن تم سن کے عمل کرو گے تو پھر تو تم بدل جاؤ گے۔ اگر تم نے نہ سمجھا تو پھر جیسے مائک پڑا ہے جیسے تم پڑے ہو، فائدہ کیا ہوا؟ صاف بات ہے یہ، اس میں نرمی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بے جا شفقت یہ بھی تباہ کر دیتی، زیادہ میٹھا ڈالا اور کڑوا ہو گیا، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک وقت آپ نے گزارا ہے، جن لوگوں نے بالخصوص پرانے مریدان، ان کو اپنی اس قدر اصلاح کرنی چاہیے کہ ان کے چہرے یوں چمکدار ہوں کہ ان کو لوگ دیکھیں، ان کو پتہ چلے کہ یہ چہرہ چمکدار ہے، اس کے اندر مستوار ہے۔ اور اگر پھر دیکھ کے کوئی کہے نہیں ایسی، تو پھر وہ تکلیف اور کس کی ہے، اور وہ
خرابی کس کی ہے؟ وہ سلسلے کی ہے۔ اس وجہ سے اپنے کردار کو بہتر بنانا ہے، اپنے گفتار کو بہتر بنانا ہے، اپنی نظروں کو درست رکھنا ہے، اور ہر وقت تصور جو میں کہتا ہوں معنی یہی ہے کہ فرسٹ پرائرٹی آپ نے اس کو دینی ہے، باقی چیزیں آپ دیکھیں گے آپ کو اللہ پاک زیادہ عطا کرے گا۔